حکومت کے ذریعے جو مسلمانوں کے اتھان ہیتو ڈیولپمنٹ کے لیے اسکیمیں بنائی جاتی ہیں وہ اسکیمیں صرف کاغذ تک سیمت رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو بندھوا مزدور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہ سمجھے۔ مسلمانوں کے جہاں مسائل ہوتے ہیں تو یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے نیتا لیڈران یہ سب خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ووٹ کی ضرورت سب کو ہے مگر ہماری ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ نمسکار، دا لیڈر ہندی میں آپ کا سواگت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر درگاہ استھت اسلامک ریسرچ سینٹر پر تنظیم علماء اسلام کی راشٹریہ کاریکارنی کی ایک بیٹھک ہوئی ہے۔ اس میں مسلم ایجنڈا جاری کیا گیا ہے، جس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دیش میں ہندو مسلمانوں کے بیچ نفرت کا جو سیاسی ماحول بنایا جا رہا ہے اس پر سرکار فوراً روک لگائے۔ اس کو لے کر علماء نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں تنظیم کے مہاسچیو مولانا شہاب الدین رضوی اور دوسرے جو پدادھیکاری ہیں انہوں نے ایجنڈے کی پرمکھ باتیں صاف کی ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ 3 روزہ عرس انشاءاللہ بڑی سادگی کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جیسا کہ آل انڈیا تنظیم علماء اسلام راشٹریہ کاریکارنی کی بیٹھک کرتی ہے، آج اس نے درگاہ اعلیٰ حضرت پر وبھن اسٹیٹ سے آئے ہوئے علماء کرام کے اور عہدیداران کے ساتھ ایک مسلم ایجنڈا کا روپ اختیار کیا۔ ہندوستان میں جگہ جگہ اور الگ الگ صوبوں میں مسلمان جن مسائل سے دوچار ہے یا مشکلات کا شکار ہے اس پر یہ تمام علماء کرام نے ایک مسلم ایجنڈا تیار کیا ہے، جس کی کاپی وہ یہ ہم آپ کو پیش کریں گے۔ مسلم ایجنڈے میں خاص طور پر جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے طور طریقوں کو بدلیں اور اپنے اندر اچھائیوں کا سمایوجن کریں اور برائیوں سے دور رہیں۔ برائیوں میں جہیز کا مطالبہ اور نشہ خوری یہ تمام چیزیں ہیں۔ خاص طور پر تعلیم کے معاملے میں ایجنڈے میں کہا گیا ہے کہ 2020 اور 2021 میں مسلمانوں کی ایجوکیشن کا جو در ہے وہ کچھ فیصد بہتر ہے، مگر پھر بھی یہ بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مسلم ایجنڈے میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کریں۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کرنے کے بعد اس سے غریب اور مسکین جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کی تعلیم پر اس کو خرچہ کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ زکوٰۃ کے فنڈ سے جو بچے اسکول پڑھنے کے لیے فیس کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں تو اس زکوٰۃ سے ان کی فیس ادا کی جائے۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کیا جائے۔ پڑھ لکھنے کے بعد ان کو نوکری نہیں ملی ہے تو زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کی مدد کی جائے۔ یہ مسلم ایجنڈے میں مسلمانوں سے ہدایتیں کی گئی ہیں، اور حکومت سے علماء نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ملک کی سالمیت اور ملک کی یکتا اور اکھنڈتا پر ہم کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں جناب نریندر مودی کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ نفرت کی جو ہندو مسلم نفرت کی راجنیتی کی جا رہی ہے اس نفرت کو ہم بہت زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جہاں ملک کی سالمیت کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمان ملک کی یکتا اور اکھنڈتا کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، مگر اس نفرت کی راجنیتی کو برداشت نہیں کرے گا۔ جگہ جگہ لو جہاد، موب لنچنگ، ٹیرر فنڈنگ، دہشت گردی، آتنکواد کے نام پر بے قصور علماء کو اور مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کی بھی ہم شدید طور پر مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بے قصور مسلمانوں کو گرفتار نہ کیا جائے اور اس پر روک لگے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو مسلمانوں کے ساتھ گورنمنٹ نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا تو یہ نعرہ بے معنی اور بے وقت اس طریقے سے ہو کے رہ جاتا ہے کہ حکومت میں صرف 1% لوگوں کی مسلم کمیونٹی سے نمائندگی دی ہے جو بنام مسلم ہیں، جبکہ بہت سنکھیک تعداد میں سنی صوفی بریلوی مسلمان یہاں پر ہندوستان میں آباد ہیں۔ ان کی حکومت میں نہ سینٹرل حکومت میں نہ راج حکومت میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ اس لیے نمائندگی دی جائے
तभी तो सबका साथ सबके विकास के नारे का सही माना होगा, वरना ये नारा बेमकसद और बेमाना होकर के रह जाएगा। इसी के साथ साथ में मुस्लिम एजेंडे में उलमा ने यह भी कहा है कि हुकूमत के ज़रिए जो मुसलमानों के उत्थान हेतु डेवलपमेंट के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं, वो स्कीमें सिर्फ कागज़ तक सीमित रहती हैं, उसका इम्प्लीमेंट यानी अमल दरामद ज़मीनी स्तर पर नहीं होता, मुसलमानों को उसका कतन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए उसमें बदलाव लाया जाए, उसको तौर तरीक़ों में चेंजिंग लाई जाए। और उलमा ने यह भी फैसला किया कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होना है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पे इलेक्शन होना है। तो इस सिलसिले में उलमा ने साफ साफ वार्निंग दी है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को। ये कहा है कि मुसलमानों को बंधवा मजदूर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न समझे। मुसलमानों के जहां मसाइल होते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेता लीडरान ये सब खामोश तमाशाई बने होते हैं। मुसलमानों के जितने भी मसाइल हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, या आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारी हो, या धर्मांतरण के नाम पर उलमा की गिरफ्तारी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। कोई मुसलमानों के साथ उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हम वार्निंग देते हैं कि वो मुसलमानों को बंधवा मजदूर न समझे। मुसलमान खुद अपना फैसले करना जानता है, अपने हक़ राय दही का इख्तियार उसको खुद हासिल है। वो खुद किसको पोल करेगा, किसको वोट देगा या नहीं देगा, ये उसके विवेक पर, उस पर ज़मीर पर है। हम खुद इस बात को बेहतर समझते हैं। इसलिए मुसलमानों को तमाम पार्टियां गुलाम न समझें, अपना बंधवा मजदूर न समझें। इनको वोटों के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। जब ज़रूरत होती है, जब वोट होता है, तो मुसलमानों से बढ़ चढ़ के अपीलें की जाती हैं और लोग लुभावने जो है वो वादे किए जाते हैं। अब मुसलमान बेदार हो गया है और इनके वादों में और इनकी घोषणाओं पर यकीन करने वाला नहीं है। मैं उर्स आला हज़रत के इस मुबारक मौके से अपील करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम अपने तमाम तर वसाइल के साथ मैदान अमल में है और वो चाहती है कि मुस्लिम कौम तरक्की करे तालीम के मैदान में और दीगर मैदान में बुराइयों से बचें और भलाइयों का रास्ता इख्तियार करें, मुल्क से मोहब्बत करें। और इस वक्त जो हमारे सामने मसला है वो ये है कि हमारे वोट की ज़रूरत सबको है, मगर हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है। तो इस पर मुसलमानों को सोचना चाहिए कि 70 साल से हम हुकूमतें बनाते आए हैं, लेकिन हमें किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। तो इस पे संजीदा मिजाज हो के गौर करके कोई एजेंडा मुरतब कर लिया जाए कि करना क्या है। और तीसरे ये कि जो तालिबान की हुकूमत आई है, उस हुकूमत के आने न आने के मामलात वो जाने, इंटरनेशनल सियासत जाने। चौथा ये कि हुकूमत कहती है सबका साथ सबका विकास। तो हम ये कहना चाहेंगे ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से और आप हजरात के माध्यम से कि हुकूमत को कम से कम अपनी करनी और कथनी में यकसानियत पैदा करनी चाहिए। और अगर वो सबका साथ सबका विकास कहती ही है तो कम से कम अमली तौर पे ज़मीन पे उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कि आज से उर्स पाक हज़रत का शुरू हो रहा है। उनकी निस्बत से खानकाह चिश्त में हमेशा से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। और उस मंच से उस जगह से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हिंदू और मुसलमान, हर कौम का आदमी जिससे हम लोग मोहब्बत और यकताई चाहते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के 103वां उर्स के मौके पर कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने जो ये कॉन्फ्रेंस कराई है और इसमें ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा तंजीम उलमाए इस्लाम की मीटिंग कराई है। आज इसकी सख्त ज़रूरत है
آج ہم کیوں آپ تک پہنچ رہے ہیں یا آپ کے مادھیم اپنی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت میں الپ سنکیت کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں، تشدد پہ تشدد ہو رہے ہیں، مول لنچنگ کی وارداتیں ہو رہی ہیں، بچیاں سیف نہیں ہیں، تعلیمی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اور جتنے حکومت اور حکومت کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں انہیں صرف دولت کو بٹورنے کے سوا کوئی فرصت نہیں ہے۔ ایک چوکیدار سے لے کے پردھان منتری تک سب اسی میں لپت ہیں، لہذا کسی کو نہ دیش کا خیال ہے نہ جنتا کا خیال ہے۔ یہ تو سب جھوٹے وعدے تھے، لوگوں کو بچے روتے ہیں ان کو آئس کریم دے دیتے ہیں، ٹافی دے دیتے ہیں، اس طرح سے ہم لوگوں کو 2014 سے لے کے اب تک کے پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ الپ سنکیت کے بھی جتنے لوگ ہیں ان کا دھیان رکھا جائے، اور خاص کر مسلمانوں کا دھیان رکھا جائے کہ ان کے اوپر بڑے ظلم اور زیادتی اتیاچار ہو رہے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ اتیاچار کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، انسانیت کے شرافت کے خلاف ہے۔ واسودیو کٹمبکم، ہمارا یہ دیش ایسا ہے، ہم سب مل جل کر کے رہنے والے، اور یہ صوفی سنتوں کا دیش ہے، صوفی ازم پیار اور محبت کی ہی تعلیم دیتا ہے۔